مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو ایک اور بہت ہی نایاب عمل بتانے لگا ہوں۔ ایسا عمل خاص طور پر کسی کو اپنے پیچھے باندھنے کا، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ہو وہ آپ کے سمجھ لو کہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پتلا بنا لینا ہے کالے رنگ کا، ٹھیک ہے، اگر مرد ہے تو، یعنی آپ نے کسی مرد کے اوپر کرنا ہے۔ اگر کسی عورت پر کرنا ہے تو سفید رنگ کا۔ اس کے بعد آپ نے 21 کیل لینے ہیں۔ ان کیلوں کو چینی کا پانی لگا لینا ہے، پانی لگا کر یعنی ان کو میٹھا کر لینا ہے کیلوں کو۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر 1313 بار یا ودودو پڑھنا ہے، 1313 بار ودودو پڑھنا ہے ان کیلوں کے اوپر۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ان کیلوں کو مردے کے اس جو پتلا ہوگا اس کے 21 جگہوں پر آپ نے ان کو کھبو دینا ہے۔ سر، آنکھیں، منہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دل والی جگہ، ٹھیک ہے، اور نفس والی جگہ، یہ تمام جگہ کے اوپر آپ نے کھبو دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے والی جگہ پر تھوڑی جگہ خالی رکھنی اور آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے۔ اگر مرد ہے تو فلاں بن فلاں، یعنی کہ جیسے ارشد بن رابعہ، ٹھیک ہے۔ اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں، یعنی کہ جیسے رابعہ بنت صفیہ۔ تو اس طرح آپ نے اس کے سینے والی جگہ پر نام لکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے ایک کپڑا لینا ہے، کالے رنگ کا کپڑا ہوگا، اس کے اوپر آپ سفید رنگ کی کسی پینسل سے، پینسل زیادہ مناسب رہتی ہے، مارکر وغیرہ بازار سے ملتے ہیں سفید رنگ کے، اس سے آپ نے کل شریف اس کے اوپر لکھنا ہے۔ کپڑا اتنا بڑا ہو کہ جس کپڑے کے اندر وہ پتلا اچھے سے بند ہو جائے، بہت بڑا بھی نہ ہو بہت چھوٹا بھی نہ ہو۔ تو پہلے کپڑا رکھ کر ناپ لیجئے، اس کے مطابق کاٹ لیں اسے۔ آپ نے اس کے اوپر کل شریف لکھنا ہے۔ کل شریف لکھنے کے بعد آپ نے لے کر قبرستان چلے جانا ہے۔ قبرستان جا کر ایک قبر ڈھونڈنی ہے جو بڑی ہو، چھوٹی نہ ہو، یعنی کہ کسی بچے کی نہ ہو، باقی عورت کی ہو، مرد کی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اور کسی اپنے رشتہ دار کی نہ ہو، کسی غیر کی ہو جس کو آپ جانتے نہ ہو۔ آپ نے اس کے دل والی جگہ پر ایک گڈھا کھود کر، تھوڑا سا گہرا گڈھا کھودنا ہے۔ گڈھا کھودنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اس کو دفن کر دینا ہے۔ دفن کرنے کے بعد اپنے فاتح خوانی کرنی ہے تمام قبرستان کے لیے۔ قبرستان کے لیے فاتح خوانی کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر بیٹھ کر اس مردے کو، یعنی اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اس مردے سے مخاطب ہو کر یہ کہنا ہے کہ میں نے تیری بخشش کے لیے یہ کام کیا ہے، تو اس کو پوری عمر کے لیے میرے تابع کر دے۔ میں ایک بار پھر جب مجھے محسوس ہو جائے گا کہ میرا کام ہو گیا تو میں تیرے لیے ایک بار پھر فاتح خوانی کر دوں گا۔ تو آپ نے یہ چیز کہنی ہے اور کہہ کر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں آ کر کروں گا، کیونکہ اکثر انسان کو قبر بھول جاتی ہے، اور اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کریں تو نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر آپ میں جدائی کسی جادو ٹونے کی وجہ سے یا نظر بد کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر آپ کا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کو پتہ لگوانا چاہیے۔ اگر ویسے بھی انسان کو علامتوں سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ جب ظاہر ہے وہ بندہ یا وہ بندی یا وہ عورت ایسی تھی ہی نہیں، اچانک وہ بدل گئی، اس کو ایک دم نفرت ہو گئی یا آپ کو اس سے نفرت ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی نے کچھ ایسا کیا ہے۔ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک دم سے کوئی بدل نہیں جاتا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کی آپ کو پھر کاٹ کروانی پڑتی ہے۔ وہ کروا کر آپ اپنا عمل کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 21 دن کے اندر ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ 5 سے 11 دن کے اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔